أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور رب کائنات نے اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مختلف کتابوں کو ان کی امتوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحائف کو نازل کیا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی برگزیدہ ہستیاں، وہ اللہ جل شانہ کے پسندیدہ لوگ اپنی اپنی امت کی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات کے ذریعہ سے رہنمائی کریں، اور لوگوں کا تعلق اس رب کے ساتھ جوڑ دیں جن لوگوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مانا، ان کے نقش قدم پر چلے، رب ذوالجلال نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کے اللہ نے وعدے فرمائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی اسی انداز میں کی جس انداز میں رب کائنات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، اس اسلام کو، اس شریعت کو اپنی امت تک ایسا پہنچایا کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں، اور امت کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے کہ یہ امت اگر اس راستے پر چلے تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی، لیکن اگر یہ امت ان احکامات ربانیہ کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، جو آج بھی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اگر یہ ان کو پس پشت ڈالتی ہے، ان سے روح گردانی کرتی ہے، تو پھر جان لیجئے وہ برادری کے حساب سے کوئی بھی ہو، عہدے کے حساب سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، مال کے حساب سے کتنا بڑا غنی کیوں نہ ہو، وزارت کے اعتبار سے بڑی سے بڑی اس کے پاس وزارت ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں رب کائنات کے احکامات نہیں ہیں اور محمد مصطفیٰ
صدقہ اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نظر اور نیاز بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری رب ذوالجلال کی عبادات وہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کی یہ عبادات، ان کی یہ ریاستیں، ان کے یہ رکوع اور سجود، ان کے یہ صدقہ اور زکوٰۃ، ان کی یہ قربانیاں وہ عند اللہ قبول نہیں ہوتی۔ کہنے کو وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی خوشی اور غمی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی ایسی ہے کہ اس میں وہ اللہ